اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ تمام دنیا اس وقت ایک بہت بڑے انقلاب سے گزر رہی ہے۔ وہ یہ ویسا انقلاب نہیں ہے جس کے نتیجے میں لوگ سڑکوں پہ ہیں اور حکومتوں کے تختے گر رہے ہیں اور بہت کچھ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، لیکن شاید اس انقلاب کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے بھی ہے جو سڑکوں پہ ہیں، ان لوگوں سے بھی ہے جو گھروں میں ہیں، ان لوگوں سے بھی ہے جو دفاتر میں ہیں، اور تمام دنیا ایک بہت بڑے اتنے بڑے انقلاب سے کہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں شاید یہ چوتھا اس قسم کا انقلاب ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں پانچواں ہے۔ پہلا انقلاب جب آیا کہتے ہیں 10-12 ہزار سال پہلے، جب انسانوں نے جانور پالنے شروع کیے، کھیتی باڑی شروع کی، انسان کو پتہ چلا اچھا یہاں سے پانی آتا ہے، وہاں بستیاں آباد ہوئیں، شہر آباد ہوئے۔ پھر اس کے بعد صنعتی انقلاب آ گیا، لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بھاپ کا انجن ہے، اچھا پھر بجلی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ کسی زرینی کے ہاتھ سے ہی اس کو بنایا جائے، کوئی اور بھی طریقے ہیں، مشینیں آنی شروع ہو گئیں۔ صنعتی انقلاب برطانیہ سے شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اسی کے مطابق لوگ شہروں کی طرف آنے شروع ہو گئے کہ بھائی یہاں پہ کارخانے لگیں گے، یہاں پہ ریل چلے گی، یہ سب چلے گا۔ پھر 20ویں صدی کے آخر میں ایک اور انقلاب آیا، وہ جو انقلاب ہے اس کو کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل یا انفارمیشن یا جس حوالے سے بھی، لوگوں کے پاس ٹیلی فونز آ گئے، انٹرنیٹ آ گیا۔ اچھا جی، لوگوں کے پاس جو ہے وہ گھروں میں پھر اس کی اپلیکیشنز آنی شروع ہو گئیں، یعنی ٹیلی فون کے اندر واٹس ایپ کال ہے اور یوٹیوب ہے اور ٹویٹر ہے اور یہ سارا چلتے چلتے چلتے، لیکن اس کے بعد جو ہے اب ایک اور انقلاب ہے، یا یہ کہ یہ پچھلا جو انقلاب آیا تھا وہی ایک اگلے مرحلے پہ داخل ہو گیا۔ ہم اس انقلاب کو تو دیکھتے رہے کہ سب کے ہاتھوں میں ٹیلی فون بھی آ گئے، موبائل کے، اور سب کو یوٹیوب کا بھی پتہ چل گیا، سب کو نیٹ فلکس بھی دیکھنا آ گیا، سب کو جو ہے وہ سارے کام آ گئے دوسرے، لیکن جو اس کا فائدہ تھا، جو اثر پھل تھا اس انقلاب کی، وہ جو مرحلہ آ رہا ہے، تو کیا ہم اس انقلاب کا حصہ ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور 5G نے آنا ہے اور پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے اور پاکستان درمیان میں کہاں پہ موجود ہے؟ کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ اب پاکستان میں معاملات کون دیکھ رہا ہے؟ پاکستان میں سائنس ٹیکنالوجی، ڈاکٹر عمر سیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان کے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم جناب، تھینک یو فار ہیونگ می۔ ڈاکٹر صاحب 22 سال پہلے آپ نے کمپیوٹر سائنس میں PhD کی، اور پھر اس کے بعد آپ MIT اور کئی دوسرے اداروں میں پڑھاتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو مجھے بتائیں، یہ میں نے بات ٹھیک کی انقلاب ہے کیا ہے؟ بالکل، اس کو انگریزی میں یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انسان کا جو ارتقاء ہے وہ ہنٹر گیدرر سے شروع ہو کے پھر آٹومیشن، انڈسٹریلائزیشن اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اب یہ جو ہے یہ کہ اب ہم ہائپر کنیکٹڈ ہیں، ہر وقت ہر کوئی ہر کسی سے کنیکٹڈ ہے۔ ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ڈونٹ ایون پرسیو کہ ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی وقت تھا ہم ایک کمپیوٹر کے پاس جاتے تھے، اس کو آن کرتے تھے، ڈیسک ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے کمپیوٹر کو استعمال کرتے تھے۔ اب ٹیکنالوجی ہمارے آس پاس ہے، ہم اس کو تقریباً آکسیجن کی طرح برید کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، اس پہ انحصار کر رہے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی اب ہمیں آبزرو کرتی ہے، ہم سے سیکھتی ہے، اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، اس کو AI کہہ لیجئے، وہ ہمیں ممک کرتی ہے، جو آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت جو ہے، سو اٹ لرنس۔ سو اس کی بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم جو کالج میں پڑھتے تو ہمیں بتاتے تھے کہ سافٹ ویئر میں کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور AI میں کمپیوٹر لرن کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ سو اس میں انسٹرکٹ نہیں کرنا، اس میں اس کو لرن کرنا ہے، تو وہ لرن کرتا رہتا ہے۔ جتنی دفعہ اپنا آپ ایسی چیز استعمال کرتے ہیں اس میں AI ایمبیڈڈ ہے، وہ آپ کا بیہیویئر لرن کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ اچھا، یہ جو ٹیلی فون ہے میرا، میں ڈاکٹر صاحب سادہ الفاظ میں ایک بالکل ان پڑھ سا آدمی ہوں، مجھے بتائیں یہ جو فون ہے، یہ فون کیا سیکھ رہا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس فون کو پڑھا رہا ہوں؟ بالکل، ایبسولوٹلی۔ دیکھیے فار انسٹنس جب آپ پہلے بار کی بورڈ پہ ٹائپ کرنے لگتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی کریکشنز شروع میں اتنی اچھی نہیں کر پاتا اگر آپ کسی چیز کو مس اسپیل کر دیں، لیکن اگر آپ یہ کی بورڈ استعمال کرتے رہیں تو اٹ لرنز کہ آپ ٹپکلی کون سے ایررز کرتے ہیں اسپیلنگز کے، اینڈ اٹ ایڈز اٹ انٹو اٹس ڈکشنری، اور آہستہ آہستہ وہ لرن کر کے جو آپ فون استعمال کرتے ہیں آپ کی آٹو کریکشن بہتر ہوتی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. لائک وائز جیسے اگر چیٹ جی پی ٹی کا ذکر کیا جائے, آپ اس سے سوال کریں, وہ آپ کو جواب دے گا, آپ اس کو کہیں یہ جواب غلط ہے, اور وہ آپ کو ایک اور جواب دے گا, اور آپ اسے انٹریکٹ کرتے رہے, ایونچولی اس جواب پہ پہنچ جائے گا جو آپ چاہتے تھے ہو. اگلی بار جب استعمال کریں گے تو جواب اس کے لگ بھگ ہوگا. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں, آپ کبھی اگر گوگل پہ لاگ ان کیے بغیر کسی ایک جس کو انکاگنیٹو براؤزر کہتے ہیں, کوئی کسی کی آئیڈینٹی دیے بغیر وہاں سے سرچ کریں, تو آپ کو یکسر مختلف جواب آئیں گے اسی سوال کے, جو اگر آپ لاگ ان کر کے پوچھیں, کیونکہ اس کو آپ کی لوکیشن کا پتہ ہے, اس کو یہ پتہ ہے آپ ٹپکلی کیا سرچ کرتے ہیں, کیا آپ پہلے وزٹ کر چکے ہیں, کس طرح کی چیزیں پڑھنا پسند کرتے ہیں. سوچئے بالکل کسٹمائزڈ ہے. اچھا, یعنی میں اپنے یہاں سے پاکستان میں اپنے ٹیلی فون سے کچھ چیز سرچ کروں, کچھ اور آئے گی. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب میں چلا جاؤں کسی اور ملک میں, اور وہاں پہ ان کے جو ہوٹل کے کیفیٹیریا میں کہیں جا کے کسی جگہ میں ان کا کمپیوٹر یوز کروں, تو وہاں بالکل مختلف ہوگا, مختلف رزلٹس آئیں گے. آپ اسی چیز کو سرچ کریں گے, مختلف رزلٹ آئیں گے, میں سرچ کروں گا, مختلف رزلٹ آئیں گے. اچھا. اور اینڈ سو آن, اور وہ یہ بھی بتائے گا پچھلی دفعہ آپ اس سائٹ پہ اس دن گئے تھے, اس کو وہ سیکھ رہا ہے آہستہ آہستہ, اٹ از لرننگ کہ واٹ از اٹ دیٹ یو. تو یعنی ٹیلی فون جو ہے یہ اس میں کیمرے اور ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور یوٹیوب کے علاوہ بھی کچھ ہے سر؟ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ آف کورس دیکھیے, تو اس میں سینسرز بہت زیادہ ہیں. اس میں آف کورس یہ آپ کی لوکیشن کو ٹریک کرتا ہے. لوگ اس میں سیری استعمال کرتے ہیں, یا جو بھی اس کا ایکویولنٹ ہے گوگل کا, وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ جب بھی اس کو کہتے ہیں ہے سیری, تو وہ جاگ جاتا ہے اور جاگ کے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے, جیسے کہ یہ جاگ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہر وقت مجھے سن رہا تھا. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو باتیں ہو گئی نا, جو یعنی میں نے یہ اس سے کوئی کام, یعنی میں نے سنا ہے کہ اس سے لوگ اپنے جابز بھی کر رہے ہیں, لوگ اس ٹیلی فون سے کوئی آنے والے دنوں کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. کیا یہ ہے جس کو آپ انقلاب کہہ رہے ہیں جو جاری ہے آپ کے مقابلے میں؟ سر یہ انقلاب کی کافی ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن یہ ہے کہ جو نیچر آف ورک ہے, ٹھیک ہے, وہ بدل گیا. سو فار انسٹنس کوئی ایک وقت تھا جب انسان 9 سے 5 کی نوکری کیا کرتا تھا, اور ایک ملازمت ہے مہینے بھر کی, اس کو اس کی تنخواہ ملتی تھی. اب دنیا گریجویٹ کر گئی ہے جس کو گگ بیسڈ اکانومی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملازمت نہیں ہے, اب ایک مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام پڑے ہیں, اور لوگ کوئی $5 کے عوض, کوئی $10 کے عوض, کوئی $15 کے عوض گگز کر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے ٹاسک کر رہا ہے, مائکرو آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے. اور پاکستان اس میں بہت اچھے ہیں بائی دی وے. پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے ایز ان ٹرمز آف این آن لائن ورک فورس. یہ جو چھوٹے چھوٹے پلیٹفارمز ہیں, fiverr.com اور upwork.com, کسی پہ $5 ملتے ہیں, امیزون میکینیکل ٹرک جس پہ چند سینٹس ملتے. پاکستانی 15 لاکھ ان پہ رجسٹرڈ ہیں جو کہ خود سے آن لائن فری لانسنگ, یعنی اس ٹیلی فون سے لوگ جاب بھی کر سکتے ہیں, نوکری بھی کر سکتے ہیں, پیسے بھی کما سکتے ہیں, اور کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, کانٹینٹ پہ پیسے بناتے ہیں. آف کورس ٹک ٹاک پہ تو پوری ایک کانٹینٹ اکانومی ہے. آپ کو ایک فون چاہیے اور آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو مانیٹائز کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ایسے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, جن کے کوئی 2 لاکھ 5 لاکھ 3 ملین فالوورز ہیں, اور وہ ہر مہینے $2,000-5,000 کانٹینٹ کریٹ کر کے کماتے ہیں. کچھ ہیں جو کسی کا لیجر مینٹین کر رہے ہیں. میں بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں, ریڈیولوجسٹ ہیں, وہ باہر ایکس رے لیے جاتے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں, وہ ان کو پڑھتے ہیں, رپورٹ یہاں سے لکھ کے دے دیتے ہیں. آرکیٹیکٹس ہیں, ڈرافٹس مین ہیں, یہاں پہ آرکیٹیکچر کی بلڈنگز بنا کے دے دیتے ہیں. سو کلیئرلی یہ جو اب جتنے بھی ٹاسکس ہیں, کیونکہ لیبر جو کہ ریموٹ جاب, اور جب ریموٹ جابس پہ گئے تو دیکھیے اگر کوئی نیو یارک میں فرم ہے تو اس نے اگر ریموٹ جاب کرنی ہے تو نیو جرسی میں کیوں کرے, وہ پاکستان میں کیوں نہ کر دے. سو اب یہ مارکیٹ پلیسز بن گئی ہیں, جیسے آپ ورک ہے, فائیور ہے, وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں, وہاں پہ لاکھوں چھوٹی چھوٹی جابس موجود ہیں. آپ بڈ کرتے ہیں, کوئی چند گھنٹے کی ہے, کوئی 2 دن کی ہے, کوئی 1 ہفتے کی ہے, کوئی $100 کی ہے, کوئی چند سینٹس کی ہے, کوئی $12 کی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, پاکستان اس انقلاب یہ جو آ رہا ہے اس سے ایک خاص طبقہ تو اس سے واقف ہے, لیکن عام شخص کو یہ نہیں پتا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی اس ٹیلی فون سے لوگ جاب بھی کر سکتے ہیں, اس کمپیوٹر سے لوگ گھر بیٹھ کے جاب بھی کر سکتے ہیں, اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں. ان کا خیال ہے پھر فلمیں یا یوٹیوب اچھا بھی ہے, اس کے اچھے برے نقصان ہر چیز کے ہوتے ہیں. ان کا خیال ہے صرف یہ تفریح ہوتی ہے اس سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ جابز ہیں سر, اس سے روزگار جڑا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ یعنی یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی بہت ساری نوکریاں ادھر چلی جائیں گی, ادھر جو عام ڈگریاں لے کے لوگ گھوم رہے ہیں وہ فارغ ہو جائیں گی, یہ کیا بات ہے؟ یہ بات بھی درست ہے. دیکھیے جب اے آئی آئے گی اور بہت سارے پرفنکٹری جابز, وہ جو ریپیٹیو جابز ہیں, وہ تو آٹومیٹ ہو جائیں گی. دیکھیے اگر کوئی ٹرک کا ڈرائیور ہے تو ٹرک تو سیلف ڈرائیونگ ہونے والے ہیں, اور ہماری لائف ٹائمز میں ہونے والے ہیں, 5 سال میں 10 سال میں ہونے والے ہیں. بغیر ڈرائیور کے ٹرک چلے گا. ٹریکٹرز آف کورس آٹونومس ہو جائیں گے. فلیٹس
ایروپلینز، یہ تمام، اب تو امریکہ میں سیلف ڈرائیونگ کارز تو آ بھی گئی ہیں. سوچیے بغیر ڈرائیور کے. آف کورس. تو اور ٹیسلا کی ہے، گوگل، تو یہ تو اب سیلف ڈرائیونگ کارز موجود ہیں اور یہ بڑھتا جائے گا. اور وہ جو کہ ریپیٹیو ٹاسک جیسے ٹریکٹرز ہیں، لاریز ہیں، بسز ہیں، لانگ ہال لاجسٹکس ہیں، یہ تو بہت جلدی آٹونومس ہو جائے گا. یعنی جو جن کا روز کا کام یہ ہے ادھر سے ادھر جانا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، اور ایک رفتار پہ، ایک سڑک پہ، ایک لین میں جانا ہے، اور وہ تو اب آف کورس آٹومیٹ ہو جائیں گی. لائک وائز بہت ساری جابس، فار انسٹنس آپ نے اپنا لیجر مینٹین کرنا ہے، آپ نے کوئی ریسرچ کا آرٹیکل کو مقالہ لکھنا ہے، کوئی آپ نے چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بنانی ہے، آپ نے کوئی اینیمیشن بنانی ہے، تو تمام اب آف کورس اب تو چیٹ جی پی ٹی آپ نے دیکھی ہے، آپ اس کو جا کے کچھ کہیں وہ ویڈیو بھی جنریٹ کر دے گا، وہ امیج بھی جنریٹ کر دے گا، وہ وائس اوور بھی جنریٹ کر دے گا، وہ مقالہ بھی لکھ کے دے دے گا. تو کانٹینٹ رائٹنگ کی جاب، کاپی ایڈیٹنگ کی جاب، فوٹو ایڈیٹنگ کی جاب، اسمال ڈاکیومنٹری. یعنی بچے جو پڑھ رہے ہیں، میں آپ کی بات سن کے جتنا سمجھ رہا ہوں، ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں یا جو نوجوان، ان کو اپنا پورا سلیبس چینج کر لینا چاہیے اس وقت. اور تھوڑا سا اب کیا ہے آپ کا سر؟ ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی، ڈیٹا سائنس، اے آئی اب ہر چیز کو پرمیٹ کر رہی ہے. دیکھیے، میں لوگ کہتے ہیں اسٹارٹ اپس کا ذکر ہم کرتے ہیں. کوئی زمانہ تھا جب میں کالج میں تھا تو اسٹارٹ اپ ہوا کرتی تھی اوریکل، مائکروسافٹ، مطلب ایک سافٹ ویئر کا نام. اسٹارٹ اپ سے مراد آپ کی چھوٹا سا آئی ٹی اپنا پروجیکٹ شروع کر دیا. ہاں، چھوٹا اپنا آئی ٹی کی ایک کمپنی اپنے پیسوں سے کر لیا یا باہر سے کہیں سے وینچر کیپٹلسٹ آ گئے کوئی. اور دیکھیے اس زمانے کی اسٹارٹ اپس تھیں مائکروسافٹ، اوریکل، گوگل، یہ کمپیوٹر سافٹ ویئرس تھے. اب اسٹارٹ اپس کا مطلب ہی کچھ اور ہے. اب نیٹ فلکس ہے. نیٹ فلکس کیا کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے، لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا سنیما ہے. اب اوبر جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، ہاں ہوگا، لیکن وہ سب دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی سروس ہے. اینڈ سو آن. سو بیسکلی ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو بدل دیا ہے. تو اگر آپ کا کاروبار تھا کہ آپ ایک بہت بڑی ٹیکسی فلیٹ چلایا کرتے تھے، تو یو ول بی آؤٹ آف بزنس سون، کیونکہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے ایک کمپنی نے ایک ایسا بزنس ماڈل بنایا جس سے وہ ایک مارکیٹ پلیس بن گئی، اور کوئی بھی اپنی گاڑی اس مارکیٹ پہ ڈال کے اوبر کا ڈرائیور بن سکتا ہے. اینڈ سو آن. سو بیسکلی تو نیچر آف ورک، نیچر آف بزنس، نیچر آف جابس اینڈ نیچر آف انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن, so on and so forth, all of that is changing in a fundamental way and very very rapidly. میں نے پی ایچ ڈی کیا کمپیوٹر سائنس میں، اور مجھے اپنے بچوں سے بہت چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ابھی مجھ سے پہلے میرے بچے چیٹ جی پی ٹی استعمال کر رہے تھے، روز مجھے بتاتے ہیں اس کی کوئی نئی چیز، یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں. حالانکہ مجھے شاید اس کی سائنس ان زیادہ معلوم ہے جن کو لارج لینگویج ماڈلز کہتے ہیں، لیکن کیسی زبردست. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ سلیبس کو تبدیل کر لینا چاہیے فوری طور پہ. اچھا، دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، پاکستان کہاں پہ 5G پاکستان میں کیوں نہیں آیا؟ ایک تو یہ کہ بہت کم ممالک میں آیا ابھی تک. 5G کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہائی بینڈ وڈتھ ہے، مطلب بہت ہائی بینڈ، جو بینڈ وڈتھ بڑھتی ہے تو رینج آف دا ریڈیو سگنل کم ہوتی جاتی ہے. یعنی آپ اس طرح سمجھائیں کہ جیسے مثال کے طور پہ فون ہے میرا، تو میں ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں یا میں یوٹیوب دیکھ رہا ہوں، تو 5G آنے سے کیا ہوگا؟ 5G آنے سے صرف آپ یوٹیوب نہیں دیکھیں گے، آپ یہاں سے بیٹھ کر کوئی روبوٹک سرجری کر پائیں گے، کیونکہ بہت ہی ہائی کوالٹی، ہائی ایچ ڈی ویڈیو ریئل ٹائم میں یہاں آئے گی. آپ جو ایکشن لیں گے واپس کمیونیکیٹ ہوگا. تو یہ جس کو آئی او ٹی کہتے ہیں یا انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں، تو یہ اب دنیا اتنی ہائپر کنیکٹیڈ ہو جائے گی، صرف انٹرنیٹ استعمال انسان نہیں کریں گے، مشینیں آپس میں کرنا شروع کر دیں گے. 5G کی بہت براڈ رینجنگ اپلیکیشن. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ 5G کے لیے ایک بہت ڈینس نیٹ ورک کی ڈپلائمنٹ ہے. پاکستان میں 56,000 جیسے سیل فون ٹاورز ہیں، تو اگر 5G ڈپلوائے کرنا ہے تو یہ 56,000 سے بڑھ کے شاید 3.5 لاکھ کرنے پڑیں گے ٹو پرووائڈ دا سیم کائنڈ آف کوریج. بینڈ وڈتھ تو ہائی ہوگی، لیکن ایک تو یہ کہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو ایوالو کرنا پڑے گا، 5G ہینڈ سیٹس لانے پڑیں گے، اس 5G کی جو اپلیکیشنز ان کو انیبل کرنا پڑے گا، تو پورے ایک ایکو سسٹم ایوالو کرنا پڑے گا. یہ جو انقلاب ہے، یہ ڈیجیٹل انقلاب کا ہی حصہ ہے یا یہ اے آئی نے آ کے بیچ میں ایک، مطلب لوگ تو سکون سے چل رہے تھے نا موبائل ہاتھ میں لے کے، یہ ایک نیا انقلاب ہے جو 2-3 سالوں میں آیا، مشین لرننگ اور یہ ڈیپ لرننگ اور نیورل نیٹ ورک. سو یہ بالکل ٹھیک ہے. یو سی آف کورس سیم ٹو ریڈ اباؤٹ دس. سو دیر از یہ جو ڈیپ لرننگ ہے، یہ کیا ہے؟ ڈیپ لرننگ یہ کہ ایک وقت تھا جب لیٹس یہ گاڑی ہے اور اس کو کمپیوٹر کی پکچر میں آپ نے ریکگنائز کرنا ہے، تو کمپیوٹر ویژن کو استعمال کر، اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو بتاتے تھے گاڑی ہے، اس کے 2 ٹائر ہوتے ہیں، اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے، اس میں 2 ونڈوز ہوتی ہیں، اس میں سائیڈ ویو مررز ہوتے ہیں، اس کو فیچرز کا بتاتے تھے. وہ فیچرز ڈھونڈتا تھا کمپیوٹرز میں جا کے، جس میں مل جاتا تھا کہتا تھا یہ گاڑی ہے. اب کمپیوٹر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں. اب ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں یہ ایک پکچر ہے گاڑی کی،
اور میں تمہیں اس طرح کی 10 لاکھ اور پکچرز دکھاؤں گا اور ڈاکٹر بتاؤں گا یہ گاڑی ہے کہ نہیں. آپ نے وہاں کیمبرج میں اور MIT میں بیٹھے, مطلب ہم نے اتنے سال جھک مار کے یہ سمجھا کہ نیورونز کیا ہوتے ہیں, اور آپ نے وہاں بیٹھ کے اسی قسم کے نیورونز بنا لیے اور ان کو آپس میں کنیکٹ کروا لیا. ایسے ہی ہے یہ اور ڈیپ نیورل نیٹ ورک, اور ڈیپ نیورل نیٹ ورک ڈیٹا ڈالا اور ادھر سے سامنے سے وہ کیا لرن کر رہا ہے, پکسلز کر آ کے وہ اوپر سے سپروائز. تو from very interesting, sir. This is a very interesting conversation. So from pixels to features to interconnectivity of these features, how these features come together, all of it learns itself. تو ایک وقت تھا جب آپ کو کمپیوٹر کو بتانا پڑتا تھا کہ گاڑی ہے, اس کے یہ فیچرز ہیں, جا کے ڈھونڈو اس تصویر میں اگر مل گئے تو یہ گاڑی ہے. اب وہ خود سیکھتا ہے, خود پینٹر ہے, اور خود اس کے اندر وہ کیا سیکھتا ہے یہ ہمیں معلوم بھی نہیں. یہ جو ڈیپ نیورل نیٹ ورکس ہیں یہ تو بلیک باکس ہے, اس کے اندر کیا کنیکشنز بن رہے ہیں, کیا نیورل نیٹ ورک ایوالو ہو رہا ہے, وہ ہمیں انویزیبل ہے ایکچولی. اچھا یہ جو آتی ہے ڈیپ فیک ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں, اس کا یہ سارا وہی سر دیکھیے نا, ڈیپ فیک کرنا کتنا آسان ہے, کیونکہ اگر کمپیوٹر نے یہ سیکھ لیا کہ آپ کی پکچرز دیکھے کہ آپ جب بولتے ہیں تو یہ جیسچر ہے آپ کا, یہ آپ یہاں دیکھتے ہیں, آپ یوں مسکراتے ہیں اور اسی کو وہ جنریٹ کر دیتا ہے ان اے ویری ویڈیو ریئلسٹک وے. اس لیے ڈیپ فیک ویڈیوز بھی جنریٹ کرنا آسان ہے, ڈیپ فیک آڈیو بھی جنریٹ کرنا آسان ہے, ٹیکسٹ بھی, سگنیچرز بھی. اب تو دنیا میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ یوں کر لیا جائے کہ وہ چیز جو کمپیوٹر نے جنریٹ کی ہے اس پہ کوئی واٹر مارک یا کوئی آئیڈینٹیفائر ڈال دیا جائے, کیونکہ آہستہ آہستہ انسان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا ٹو ٹیل کہ یہ فیک ہے, ڈیپ فیک ہے, ریئل ہے, یا آپ نے کہا بھی کہ نہیں کہا. وضاحتیں ہوتی رہتی ہیں روز, یہ میری تصویر نہیں تھی, یہ اس کی تھی, یہ. اور ایون امریکن الیکشنز کے اندر یہ میرے خیال سے بڑا کنسرن ہے دنیا بھر کے الیکشنز میں کہ جو ہے یہ ڈیپ فیک اور یہ سارے معاملات. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک دوسرا جو تعلق ہے اس کا, اس AI سے ہٹ کے, یہ شاید کہیں AI بھی اس میں ہے, وہ ہے سائبر سیکیورٹی. یعنی آپ نے کہا کہ ریموٹ جابز لوگ کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے وہاں کر رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, اپنے کمپیوٹر میں نہیں رکھا ہوا تو کلاؤڈ بھی ہے, کوئی بادل بھی بنا لیے سنا آپ نے لیبارٹریز میں بیٹھ کے اپنے. اچھا تو یہ کلاؤڈ بھی کوئی بن گئے ہیں, کوئی یہ بھی. لیکن یہ سائبر بھی تو ہے کہ میرا ٹیلی فون سے, میرے کمپیوٹر سے ہیکنگ ہو گئی اور جناب وہ ڈیٹا لوگوں کا نکل کے پڑا ہوا ہے ڈارک ویبس پہ اور ادھر ادھر. بالکل درست بات ہے. اور دیکھیے پاکستان جیسے ملک میں تو یہ بہت بڑا اس وقت پرابلم ہے. ہم آہستہ آہستہ اپنے تمام سسٹمز ڈیجیٹائز کیے چلے جا رہے ہیں اور ڈیٹا بھی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. تو پاکستان تو دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ ہم سب کی آئیڈینٹی ڈیجیٹل ہے. نادرا کا جو ID کارڈ ہے وہ ڈیجیٹل ہے. بہت سے ممالک میں تو یہ ہے نہیں, جیسے پورے یورپ میں نہیں ہے, امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ میں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس از یور آئیڈینٹی. ایک عام آدمی کہاں استعمال کر رہے ہیں, نادرا میں کر رہے ہیں, ایئرپورٹس پہ کہاں ہو رہا ہے اس وقت ڈیجیٹل. اب پاکستان میں دیکھیے ہر چیز آپ کے نادرا کے ID کارڈ سے لنکڈ ہے. آپ کی انکم, آپ کا ایکسپینڈیچر اور آپ کے ایسٹس اگر آپ غور سے دیکھیں تو تقریباً سبھی, آپ بجلی کا بل پے کریں, بچوں کے اسکول کی فیس پے کریں, آپ گاڑی کو رجسٹر کرانے جائیں, آپ کہیں باہر ٹریول کریں, آپ کوئی پلاٹ خریدیں, آپ بینک میں پیسے رکھیں, آپ ATM سے پیسے نکالیں, ہر چیز آف کورس آپ کے ID کارڈ سے لنکڈ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وی ہیو نیور ڈن اے گڈ جاب ان کنیکٹنگ دس ڈیٹا فار انسٹنس ٹو براڈن دا ٹیکس نیٹ. کہ جب سب کچھ لنکڈ ہے تو ہم یہ کیوں نہیں اسیس کر پا رہے کسی کا ٹیکس پوٹینشیل, اور اتنا چھوٹا ٹیکس ڈیجیٹل گورننس کی طرف جانا ہے. ایبسلیوٹلی میرا خیال ہے بہت بڑا پوٹینشیل ہے ٹو گو ٹورڈز. یعنی ابھی بھی جاؤ تو عدالتوں میں یا دفتروں میں یا باقی جگہوں میں تو اتنی بڑی بڑی فائلیں لوگ لے کے گھوم رہے ہیں, ریکارڈ, یہ سب ڈیجیٹل ہونا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. ایک تو سر سب کو ڈیجیٹل کرنا ضروری ہے, پھر اس کو ڈیجیٹائز کر کے لنک کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے جیسے آپ اگر ٹیکس کو براڈن کرنا چاہتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان سب میں آف کورس یہ ڈیٹا کی کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن مور سو جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے اوپر بھی اتنی توجہ دینے کی ضرورت, اور یہ بہت ضروری ہے. سائبر سیکیورٹی از اے ویری امپورٹنٹ ایریا. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک نیشنل سرٹ بنایا, یہ اس کو سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کہتے ہیں, ایسے اس کا یہ نام ہے, لیکن بیسکلی یہ سینٹرز بن رہے ہیں پاکستان میں. پہلے ایک نیشنل سینٹر بنایا جس کو ہم انوگریٹ کرنے لگے ہیں, اس کی ٹیم ہائر کی گئی ہے. یہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں, ٹرین کیے گئے PhDs ہیں. اس کے بعد اب سیکٹورل سرٹس بن رہے ہیں, فائنینشیل سیکٹر میں, ٹیلی کام سیکٹر میں, میڈیا میں, ایٹسیٹرا, کہ وہ ان کا کام یہ ہوگا ہر وقت پاکستان میں جو ٹریفک انٹرنیٹ کی آ رہی ہے, آپ کے کمپیوٹر جو ٹریفک جنریٹ کریں ان کو مانیٹر کیا جائے. اگر کوئی سائبر اٹیک ہو رہا ہے, کوئی اس طرح کی سائبر ہیکنگ ہو رہی ہے, تو اس کو اسی وقت فلیگ کر کے اس کا تدارک کیا جائے. اس وقت ان شعبوں میں کام ہو رہا ہے اس وقت سے بہت تیزی سے ایک سبجیکٹ اور پوچھ کے ریلیٹ, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ چیز ہے
وہی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور اس سے ملتی جلتی چیز ہی یہ اس سے کہیں نہ کہیں تعلق نکلتا ہوگا یقیناً، وہ بلاک چین ہے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بلاک چین جو ہے وہ صرف بٹ کوائن ہی ہے یا کوئی ایتھریم ہے یا اس طرح کی کوئی کرنسی ہے. میرا خیال ہے کہیں کوئی ویب 3 بھی سنا ہے ہم نے، اس قسم کے قصے بھی سنے ہوئے ہیں. تو یہ تو بڑا جیسے شجر ممنوع ہے کہ جی فن ٹیک اور بلاک چین اور اسمارٹ کانٹریکٹس اور اس طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں، مشکل لفظ، لیکن پاکستان میں اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. دنیا میں تو یہ اور ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں کرنسیز اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ آپ نے جیسے فرمایا یہ دو علیحدہ ڈسکشنز ہیں لیکن یہ انٹرلنکڈ ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی. تو بلاک چین یہ ہے کہ پہلے تھا کہ یہ ایک ڈیٹا پڑا ہے، اس ڈیٹا کی ایک ہی کاپی ہے اور یہ تصدیق شدہ کاپی ہے، آپ اس کو ایکسیس کریں اور یہ جو ڈیٹا یہاں پہ رکھا ہے اس کو تسلیم کر لیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ یار یہ ڈیٹا میں نے اس کمپیوٹر میں رکھا ہے اور میں اس کو اوتھینٹک ماننے کو تیار نہیں، تو کیا کہیں اور بھی اس کی کاپی پڑی ہے؟ اور اگر پڑی ہے، اگر یہ ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ہے، 2 لوگوں کے پاس 3 لوگوں کے پاس اس ڈیٹا کی کاپی ہے، تو پھر کس کاپی کو صحیح تسلیم کیا جائے؟ اور جب میں اپ ڈیٹ کرنے جاؤں تو کس کاپی کو اپ ڈیٹ کروں یا ان 3 کو کیسے اکٹھے اپ ڈیٹ کروں؟ یہ بلاک چین ہے. یہ ایک ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ہے، ڈی سینٹرلائز ٹرسٹ سسٹم ہے یہ بلاک چین. اس میں پھر NFTs اور یہ سارا، اور جب وہ ڈی سینٹرلائز ٹرسٹ سسٹم ہے تو اس کی اپلیکیشن آف کورس کرنسی ٹرانزیکشنز میں، کیونکہ اب کوئی بینک نہیں جس میں کوئی گولڈ پڑا ہے جو کسی چیز کو بیک اپ کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ایک معاہدہ کیا اور کیونکہ اس کو ایک ڈسٹریبیوٹڈ لیجر پہ ڈیوائڈ کر دیا گیا اور ہینس کوئی میں اور آپ وہ ساری کاپیز چینج نہیں کر سکتے، تو یہ ایک ٹرسٹ وردی ٹرانزیکشن بن گئی اور یہ بلاک چین کی ٹرانزیکشن. اسی لیے اس کے اوپر پہلی جو چیز ہوئی وہ کرنسی انوینٹ ہوئی جو کہ ایک ڈی سینٹرلائز کرنسی ہے، جو کہ ایک آف کورس کو ہے ان دا ورلڈ، رائٹ؟ دا ورلڈ از ڈالر ڈینومینیٹڈ. وہ اس سے ہٹ کے بھی اس سے کبھی بعد میں آپ سے بات کریں گے. دیکھیے ادر دین کرپٹو کرنسی اور بھی وہ اس کے اور، لیکن کرپٹو کرنسی کی بات دیکھیے کہ کتنی بڑی، اور یہ ایک گلوبل ایک اب اس وقت یہ جنگ جاری ہے کہ ساورن اسٹیٹس، ڈالرائزڈ اکانومیز اور ڈالرائزڈ پیگڈ ٹو one scale, which is the global currency. This is a coup against that currency. And there is not one global currency, but many. یہ بٹ کوائن ہے، ایتھریم ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، وہ تو بہت ساری ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کا گلوبل فائنینشیل سسٹم ڈیموکریٹائزڈ ہوگا، ڈی سینٹرلائزڈ ہوگا یا سینٹرلائزڈ ہوگا اور سینٹرلی کنٹرولڈ ہوگا؟ آج تک دنیا ایک سینٹرلائزڈ کرنسی سسٹم پہ آپریٹ کرتی تھی جس کی اپنی ایک پاور ہے، اور دنیا کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک یعنی کوئی ایسا سسٹم بن رہا ہے جس میں بینک ہے ہی نہیں. بالکل، یعنی بینکوں کو بھی خطرہ ہے، پورے فائنینشیل سسٹم کو خطرہ ہے، پورے فائنینشیل سسٹم کو خطرہ ہے. جاب سے یہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے لیے اچھا ڈاکٹر صاحب اب آ جائیں پاکستان پہ. یہاں کیا ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ پاکستان کی سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ نوجوانوں کا ملک ہے، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ 65-60% آبادی نوجوانوں کی ہے، لیکن ایک زیادہ انٹرسٹنگ زاویہ دیکھنے کا یہ ہے کہ ہر مہینے 5 لاکھ لوگ، 500,000 پیپل کراس دی ایج آف 18 ان پاکستان. تو سوچیے ہر مہینے 5 لاکھ لوگ 18 سال سے تجاوز کرتے ہیں. وہ آف کورس ووٹرز بھی بنتے ہیں، وہ یونیورسٹیز بھی جوائن کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی بھی استعمال کرنی شروع کرتے ہیں اینڈ سو آن. سو یہ تو سٹنلی نوجوانوں کا ملک ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بہت بڑا ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. اکثر جب میں اس سے پہلے پنجاب حکومت میں کام کیا کرتا تھا تو وہاں پہ آئی ووڈ ٹرائی کہ مائیکروسافٹ کا دفتر کھول لے پاکستان میں، گوگل کھول. تو یہ بڑی بڑی کمپنیز آتی تھی، کہتی تھی پاکستان تو ہمارے لیے بہت چھوٹی مارکیٹ ہے. تو پھر میں بیٹھا، میں نے کہا دیکھیں تو صحیح کتنی چھوٹی مارکیٹ ہے. تو یہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. یورپین کنٹریز میرے خیال سے پاکستان کی آبادی کے شہروں سے ہی چھوٹے ہیں وہ سر. اور میں اس کو لنک کرتا ہوں ود ادر، آپ نے بالکل درست فرمایا. سو فار انسٹنس پاکستان میں 196 ملین 19 کروڑ سیلولر سمز استعمال ہوتی ہیں، فونز استعمال ہوتے ہیں. دنیا کی 7ویں بڑی مارکیٹ ہے موبائل فونز کی. پاکستان میں اس وقت کوئی 71-75 ملین براڈ بینڈ یوزرز، انٹرنیٹ کے براڈ بینڈ یوزرز ہیں. آف کورس یہ جو نمبر ہے یہ یورپ کی تقریباً تمام ممالک کی آبادی سے زیادہ ہے. UK کی آبادی سے زیادہ ہے، اٹلی کی آبادی زیادہ ہے، فرانس کی آبادی سے زیادہ ہے. بڑی مارکیٹ. پاکستان کی مڈل کلاس کا سائز جرمنی کی کل آبادی سے زیادہ ہے.
پاکستان کے سوشل میڈیا مڈل کلاس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اکانومسٹ جو ڈیفائن کرتے ہیں دیر از اے تھریشولڈ آف اے مڈل کلاس. ٹھیک ہے. لائک وائز اگر پاکستان کے سوشل میڈیا یوز دیکھیں وہ لوگ جو فیس بک مڈل کلاس ہو نہ ہو، ویسے معذرت کے ساتھ موبائل سب کے پاس ہے. ایبسلیوٹلی. یعنی جو سبزی فروش ہے اس کے پاس بھی موبائل ہے، جو دودھ والا ہے وہ بھی موبائل سب کے پاس ہے. اور بالکل درست بات ہے. اور دیکھیے ایک تو افورڈیبلٹی ہے، دوسرا ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، اور سب جو ہیں وہ زیادہ تر نوجوان ہیں. یہ امپورٹنٹ بات. اور دیر فور فار انسٹنس جو ہم سوشل میڈیا یوزرز کہتے ہیں پاکستان میں، ان کی تعداد کینیڈا کی کل آبادی سے زیادہ ہے. مطلب جس سوشل میڈیا یوز. تو یہ تو بہت بڑا ملک ہے، اس میں ایک ڈیجیٹل اکانومی ایگزسٹ کرتی ہے. جب ہم اپنے نوجوانوں کو ملازمتیں روزگار یہاں نہیں دے سکے تو انہوں نے یہ ویب سائٹیں ڈھونڈی، اور وہ 15 لاکھ لوگ آن لائن فری لانسنگ کرتے ہیں. دنیا کی دوسری بڑی، پاکستان دنیا کی دوسری بڑی آن لائن ورک فورس ہے. 15 لاکھ نوجوان پاکستان کے اپ ورک اور ای لینس اور fiverr.com اور ٹاپ ٹیلنٹ اور کراس اوور پہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں. اچھا حکومت کا کیا کام ہے؟ وہ یہ کہ یہ تو کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کسی طریقے سے پاکستان میں وہ پے پیل کے ذریعے پیسے لینے شروع کر دیں، وہ اسٹرائپ کے ذریعے پیسے لینے شروع کر دیں. ہم ان کو جگہ بنا کے دے دیں جہاں وہ بیٹھ کر آسانی سے اپنی فری لانسنگ کر سکے، بجائے اس کے لوگوں کو سرکاری محکموں میں ملازمتیں دیں، ان کو انفراسٹرکچر دیں. اسٹارٹ اپ سے مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کام شروع کرنا ہے، مجھے پیسے چاہیے. 2-3 طریقے ہیں نا اسٹارٹ اپ کے، یا تو میں اپنے پیسوں سے کروں، یا میں کسی ادھار لے لوں، یا میں وہ پرائیویٹ اکویٹی کی طرف جاؤں اگر میں صحیح الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یا میں وینچر کیپٹلسٹ ڈھونڈوں. یہ بھی الفاظ ٹھیک ہے؟ بالکل. اچھا وہ تو بڑے مشکل سے، وہ تو میری کمپنی کا شیئر مانگے گا. نہیں سر، لیکن یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی وقت تھا، حکومت اس میں مجھے کیا مدد کریں گے سر؟ لیکن کوئی وقت تھا، اس پہ میں وینچر کیپٹل کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں فار پیپل آلسو بیکاز یو سچ اے براڈ ویورشپ. کوئی وقت تھا کہ کاروبار کرنے کا ایک طریقہ یہی تھا کہ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، کوئی چیز رہن رکھتے ہیں، کسی کو گروی رکھتے ہیں، اور وہ آپ کو لون دیتا ہے جو آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس شروع میں کوئی ایسے ایسٹ ہی نہیں جو آپ کو لیٹرلائز کر سکیں تو آپ کو لون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اس لیے گروی رکھنا. بالکل. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسٹ ہوگا، آپ امیر ہوں گے ہی تو امیر ہو سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو کل یہ کہا جائے کہ آپ جا کے چینی بنانے کا کارخانہ لگا لیں، ٹیکسٹائل کا کارخانہ لگا لیں، تو شاید میں اور آپ نہ لگا سکیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ کروڑوں روپے کا ایسٹ ہی موجود نہیں جس کو بینک نے دیکھ کے جس کے عوض میں لون دینا ہے. اس لیے عام آدمی کے لیے تو انڈسٹریل ریولوشن کسی کام کا نہیں. تو جو 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے، اٹس لارجلی فیولڈ بائی وینچر کیپٹل. وینچر کیپٹل از پرابلی دا بیسٹ انسٹرومنٹ انوینٹیڈ بائی دی کیپٹلسٹ ورلڈ. اچھا وہ انسٹرومنٹ یہ ہے کہ آپ لائق ہیں، قابل ہیں، آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے. I will believe not in assets that you have, but in you and your idea. And in return for that, I will take some equity in your business. تو میں آ کے آپ کے آئیڈیا میں پیسے ڈالوں گا کہ یہ آگے چلے گا تو میں اتنا شیئر میرا ہوگا، میرا اتنا شیئر. یہ وینچر کیپٹلسٹ. اب آپ نے پیسے واپس نہیں کرنے، اگر یہ ڈوب گیا تو ڈوب گیا، اگر آپ کامیاب ہوئے تو اس کا 20-30% میرا حصہ. اور دنیا کی جتنی بڑی کارپوریشنز بنی ہیں وہ وینچر کیپٹل سے بنی ہیں. اس طرح سے کہ یہ جو کوئی گیرج میں بیٹھا ہوا لڑکے کا آئیڈیا ہے، یہ سارے جو بڑے ہم انفیکٹ ساری گیرج میں بیٹھے بچوں، گیرج میں کوئی ادھر ہے، کوئی ینگ لڑکے. دیکھیے مطلب اس وقت تو اگر مائیکروسافٹ ہے، گوگل ہے، امیزون ہے، فیس بک ہے، ایپل ہے، یہ تمام گیرج کے ہی آئیڈیاز ہیں. اور یہ میں اکثر ادھر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ امریکہ چلے جائیں. میں MIT گیا تو کیا در و دیوار ہوں گے، ٹھیک ہے، اور محنتی لوگ ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی آپ کو منع تو نہیں کر رہا کہ اس ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ اگلا امیزون بنا لیں، اگلی واٹس ایپ بنا لیں. یہ یوکرین کے تھے کوئی امیگرینٹ جنہوں نے واٹس ایپ بنائی، اینڈ سو آن. یہ تو سب مجھے آپ جیسے اسکائپ نکلا غالباً ایسٹونیا سے، اور اتنا ایسٹونیا لاہور میں ماڈل ٹاؤن سے چھوٹی آبادی ہے اس کی، اور وہاں سے اسکائپ نکلا. اور وہاں پہ اس کے بعد ایک ریولیوشن ہے کہ پر کیپٹا نمبر آف اسٹارٹ اپس ان دا ورلڈ ایسٹونیا میں ہائیسٹ ہے، کیونکہ ایک اسکائپ ہوا تو سب ماننا شروع ہو کر سکتے ہیں. یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ ظاہر یوتھ پہ آپ کا ہے زیادہ، تو یوتھ یہ جو نوجوان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوٹینشیل ہے، جان ہے؟ بہت زیادہ سر. اور کام کر رہے ہیں، اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ سر دیکھیے پچھلے 3 سال میں 4 سال میں تقریباً $800 ملین پاکستانی اسٹارٹ اپس میں انویسٹ ہوا ہے باہر سے،
800 ملین. 800 ملین. اس میں فوڈ ڈلیوری بھی ہے, اس میں گروسری ڈلیوری بھی ہے, اس میں رائڈ شیئرنگ بھی ہے, اس میں فن ٹیک بھی ہے, اس میں ایڈ ٹیک بھی ہے, اس میں ایگری ٹیک بھی ہے, ہر طرح کی اسٹارٹ اپ, بایو ٹیک بھی ہے. اور ان ساروں کے اندر پاکستانی نوجوانوں نے اس کمپنیاں شروع کی اور باہر سے پیسے آئے. اس کے بعد اب ایک گلوبل ایشو ہے, وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے فیڈ ریٹس بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ٹو کنٹرول انفلیشن. اس کی وجہ سے وینچر کیپٹل کی فنڈنگ ڈرائی اپ ہو گئی گلوبلی, تو پاکستان میں بھی بہت کم آئی ہے. اب اس کو حل کرنے کے لیے ایک کام تو ہم یہ کرنے چلیں گے, ہم نے پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ بنایا, اور وہ فنڈ یہ ہے کہ اگر پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ, پی ایس ایف, پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک اسٹارٹ اپ ہیں اور باہر ایک وینچر کیپٹلسٹ آپ میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتا ہے, جیسے $1 ملین انویسٹ کرنا چاہتا ہے, تو اب اس کو صرف آپ کو $7 لاکھ دینے کی ضرورت ہے. $3 لاکھ کی گرانٹ پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ آپ کو دے دے گا. تو اگر آپ اتنا اچھا کاروبار سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ باہر سے کوئی آپ کے لیے پیسے انویسٹ کرنے کو تیار ہے, تو اس کا کچھ فریکشن ہم آپ کو گرانٹ میں فری کیپٹل دینے کو تیار. مجھے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ آپ کو ایک کاروبار بنانا ہے اور آئیڈیا لانا ہے, اور اس کے بعد کنونس کرنا ہے ایک وینچر کیپٹلسٹ کو کہ ہی شوڈ انویسٹ ان یو. لیکن ہم اتنا اس کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ تقریباً 30% تک وہ جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ کیپٹل حکومت اب آپ کو دینے کو تیار ہے, اور یہ پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اچھا میں کہتے کلامی مطلب آپ یہ جو اسٹارٹ اپ فنڈ ہے باہر بیٹھے ہوئے جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس قسم کے آئیڈیاز میں, آپ ان کے ساتھ بھی لنک کروا رہے ہیں؟ اور سب کے ساتھ. اچھا, اور اگر آپ لنک نہیں کروا پا رہے تو پھر خود آپ نہیں سر, اب یہ ہم جو لانچ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سوچیے 50-100 جتنے بھی وینچر کیپٹلسٹ ہیں جو کہ ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, فرنٹیئر مارکیٹس میں انویسٹ کرتے ہیں, ان سب سے پارٹنرشپ کی ہے, اور ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو ایک آئیڈیا انڈونیشیا میں اور پاکستان میں, اور آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ دونوں ایک جیسے آئیڈیاز ہیں, ایک جیسی مارکیٹس ہیں, کہاں پہ انویسٹ کروں, تو اگر آپ پاکستانی اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کریں گے تو اس کے 30% پیسے ہم ڈالنے کو تیار ہیں, آپ کو صرف 70% ڈالنے کو ضرورت ہے. سو بیسکلی تو ہم اس کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں, میکنگ پاکستان اے مور اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن فار دیم ٹو پٹ دیئر ڈالرز انٹو آور اسٹارٹ اپس. یہ ہم 9 تاریخ کو لانچ کرنے چلے پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ, اور اس میں سارے یہ ابھی 9 کو لانچ کر رہے ہیں, 9 جنوری کو. سر میرے پاس وقت کم تھا تو ہم نے تو ایک دن گن کے چل رہے اس طرح سے. بڑا کمال کر دیا آپ نے. چلے میں بھی کوئی آئیڈیا سوچتا ہوں کہ اس وقت آئیڈیا لے کے آپ کے پاس آؤں, پتہ نہیں اس عمر میں سیکھ سکوں گا. نہیں سر, دی ایوریج ایج آف اے سکسیزفل انٹرپرینور ان US از 43 ایئرز اولڈ. حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ 19 سال کا ہوگا, لیکن اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو وہی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ بات اس میں کہ اس میں آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے, آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, کتنا نوجوان اس کو سمجھ لیا اس نے کہ یہ آگے دنیا تبدیل ہو رہی ہے, اور کتنا نوجوان ایسے ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں یار ابھی تو میں یہ جو ہے نا آگے مطلب نہیں یار یہ ایسی فضول باتیں ہیں, کہ کتنے نوجوان جو سمجھ رہے ہیں آپ کی اس بات کو؟ دیکھیے سر, ہم یونیورسٹی سے تقریباً 1 ملین بچے ہر سال اس سے تھوڑے سے زیادہ گریجویٹ کر رہے ہیں. ہمارا بہت بڑا یونیورسٹی کا نظام ہے. اب سوال یہ ہے, اور یہ ایک براڈر سوال ہے, کہ ہم لوگوں کو ڈگریز دے رہے ہیں, کیا اسکل سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا رہے ہیں, تو تعلیم دے رہے ہیں, ہنر دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. باقی ممالک میں آف کورس اس پہ بہت کیئرفلی پلان کیا جاتا ہے کہ جب ڈگریاں دینے لگیں تو کیا ووکیشنل ٹریننگ بھی کوئی چیز ہے, ایسوسیٹ ڈگریز بھی کوئی چیز ہے, ہنر بھی کوئی چیز ہے. آخر سب نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری لے کے اتنی تو ملازمتیں نئی روزگار ہے, تو پھر الیکٹریشین کس نے بننا ہے اور اکانومی کو کس نے سپورٹ کرنا ہے اس طرح سے. تو ایک تو پوری وہ ایک رجیم ہے دیٹ وی نیڈ ٹو ری تھنک کہ ہم یونیورسٹیز میں کیا سکلز سکھا رہے ہیں. اور جو یہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن کی سکلز ہیں, اس میں اگر ہم کہتے ہیں AI سسٹم, تو AI سسٹم کو کوئی ٹرین کرے گا, ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, سپروائز لرننگ کی ضرورت ہے, کوئی ان کو ٹرین کرے گا, وہ لرن کریں گا, اس سسٹم کچھ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی دنیا میں ورک فورس آئی جو ان AI سسٹم کو ٹرین کرے. یہ ایک بالکل نئی طرح کی جابز ہوں گی. وہ لوگ جو کہ پرومپٹ لکھیں چیٹ GPT کے, وہ لوگ جو چیٹ GPT کے لیے ڈیٹا کلین کریں. پرومپٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو چٹکی بھریں اور وہ مشین چل پڑے. ہاں, لیکن ان کو ٹرین کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہونے ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, یہ جو SIFC کے پروگرامز ہیں, اور یہ ہم کوئی بات سن رہے ہیں کہ کچھ سرمایہ کاری لوگ, عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہے بس ایک, یہ واقعی کچھ یہ کچھ سیریس نہیں سر. SIFC مجھے لگتا ہے کہ بہت, آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی, میں SIFC کو 3 زاویوں سے کیا ہے یہ سر. ایک تو یہ کہ دیکھیے پاکستان کی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ تو پیرامڈ شیپڈ ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف منسٹر فوکل ڈیسیژن میکر ہوتا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ورٹیکل ان نیچر ہے. ہم سب منسٹرز فلی امپاورڈ ہیں, ورٹیکل ان نیچر.
کنسلٹیٹیو ہے اور لیجسلیٹو ہے. سروس ڈلیوری پروونسز کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ورٹیکلی آرگنائزڈ ہے, کنسلٹیٹیو ہے, لیجسلیٹو. دیٹس دا رول آف فیڈرل. اب اگر اس طرح کے اسٹرکچر میں آپ نے کوئی کراس کٹنگ بڑا پروجیکٹ کرنا ہے جس کو 4-5 منسٹریز کی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے کوئی فورم ہونا ضروری ہے بھی, جیسے ECC ہے یا کیبنٹ ہے. لیکن کیا کوئی ایسا فورم ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور جہاں بھی کوئی چیز رک رہی ہے اس کو آگے چلایا جائے؟ سو فار انسٹنس ہم نے پاکستان میں اسپیس پالیسی بنانی تھی, اسپیس پاکستان اور سیاست کو سائڈ پہ کر دیں. اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ سیاست کو دیکھیے, پالیٹکس از پارٹ آف گورننس, ہاؤ ایور گڈ پالیسی نیڈس ٹو ٹرانسینڈ پالیٹکس. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہ ایک حکومت آئے اور اس کے بعد اگلی حکومت آئے تو یہ مومنٹم کسی نے تو چلاتے رہنا ہے کہ اچھی پالیسیز ریورس نہ ہو جائیں. میں پچھلے دنوں ایک سفارتکار کے ساتھ بیٹھا تھا, ایک بہت بڑے ملک کے سفارتکار ہیں, وہ پھر 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہی میرے ساتھ. تو پہلے تو بڑی فارمل تھیں, پھر میں نے کہا بتائیے آپ کا پاکستان کے بارے میں کیا ویو ہے. تو انہوں نے کہا ایک یہ کہ ہر کوئی پاکستان کے پوٹینشیل کے بارے میں بات کرتا ہے, اور مجھے کوئی پاکستانی کہہ رہا تھا کہ شاید ہم اسی پوٹینشیل کے بارے میں بات کرتے رہیں جو کبھی بھی شاید پوری طرح ریئلائز نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں بورس بائکس کی, اور خود انہوں نے یہ UK کی انویسٹر, تو انہوں نے بورس بائکس کی مجھے اگزامپل دی. اور بورس بائکس ان کے بورس جانسن جو تھے, انہوں نے پچھلی جو حکومت تھی اس سارا کام کیا کہ آپ ایک ایسا نظام بنائیں کہ لندن میں گاڑیاں چلانے کی بجائے اگر کہیں سائیکل آپ کو مل جائے وہاں سے لیں اور اگلے سائیکل اسٹیشن پہ چھوڑیں, اور سو ایک نیٹ ورک آف بائک اسٹیشن بنایا گیا. وہ تھا کسی اور کا کام, لیکن اگلا سیاستدان آیا, اس میں یہ فہم تھی کہ اس نے اچھا آئیڈیا لیا اور اس کو اپنے نام سے جوڑا اور لانچ کیا. اور اس نے کہا آپ کے ملک میں آپ ہر 3 سال کے بعد جو پچھلا اچھا کام ہوا تھا اس کو ریورس کرنے لگ جاتے ہیں, اور انفیکٹ اس پر مطلب اصل بات تو یہ کہ اس پہ ہم نیب کیس بنوانے شروع کر دیتے ہیں, ہم ان کو کلوزنگ میں آخر میں SIFC کا آپ کچھ بتائیں اس میں. سر تو اس میں 3 SIFC کے ذاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ایسا فورم ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ پہ موجود ہیں اور کراس کٹنگ گورنمنٹ ریفارم ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک سنگل ونڈو بن سکتی ہے فورن انویسٹرز کے لیے جو اس چیز پہ بہت پریشان ہے کہ ہم بڑا پروجیکٹ پاکستان میں لگا تو دیں لیکن اس کی کنٹینیوٹی کیا ہوگی, اور اگر 15 محکموں سے بات کرنی پڑی تو یہ تو 2 سال ہم پرمیشنز اور NOCs ہی لیتے رہ جائیں گے. تو SIFC وہ سنگل ونڈو ہے جس کے تھرو انویسٹرز پاکستان سے بات کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹس آف کورس ول کنٹینیو ٹو چینج فرام ٹائم ٹو ٹائم, کیونکہ ان کا ایک فکس ٹینیور. آپ کو کب یہ لگتا ہے کہ جو آپ ڈسکشنز کر رہے ہیں یہ نظر آئے گا, یعنی آپریشنل, یعنی اس کا کوئی رکھا ہے ذہن میں کہ یہ چیزیں آپ کو ہم کہیں کہ جی یہ SIFC کا پروجیکٹ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیے میرے پاس 12 چیزیں تھیں جب میں آج سے اگست میں جب آیا. ہم نے IT کمپنیز کے لیے ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس کھول رہے تھے, اس کے لیے مجھے اسٹیٹ بینک کی مدد چاہیے تھی, منسٹری آف فائنینس کی چاہیے تھی, SIFC نے کروایا. اس سے پچھلے 1 ماہ میں 13% پاکستان کا ریونیو بڑھا ہے IT ایکسپورٹ کا, 1 مہینے میں 13% ریونیو بڑھا ہے. مجھے IT کے جو بچے یونیورسٹی سے گریجویٹ کر رہے ہیں ان کو سکلز دینی تھی اور انڈسٹری میں پلیس کرنا تھا. اس کے لیے HEC کی مدد چاہیے تھی, فیڈرل ہائر ایجوکیشن منسٹری کی مدد چاہیے تھی, یونیورسٹیز کی مدد چاہیے تھی. SIFC نے کروایا. ہمیں پاکستان میں فائبر ڈالنی ہے, صرف 1,76,000 کلومیٹر فائبر ڈلی ہے, پاکستان میں 2 لاکھ کلومیٹر فائبر اور ڈلنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں 56,000 سیلولر ٹاورز ہیں, صرف 6,000 کو فائبر لگی ہے. تو 5G کیا 4G بھی اویلیبل ہے. اس کے لیے مجھے کئی ایجنسیز سے مدد چاہیے تھی تاکہ رائٹ آف وے, اگر NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی سڑک کے ساتھ فائبر ڈلنی ہے, ریلوے کے ساتھ ڈلنی ہے, ان کی کراسنگ کے اوپر ڈلنی ہے, ان کے برج کے اوپر جانی ہے, اگر کینٹ میں ڈلنی ہے, DHA میں جانی ہے, اسکری میں جانی ہے, پروونشل گورنمنٹ میں جانی ہے, ہائی ویز پہ جانی ہے, تو ان کے کیا ریٹس ہیں, کس سے اجازت مانگیں اگر کوئی کمپنی آ کے فائبر ڈالنا چاہتی ہے. اتنی ایجنسیز یہ SIFC نے کروایا. ایک رائٹ آف وے پالیسی, اس سے تیزی سے فائبرائزیشن ہوگی. مجھے 5G کے لیے اسپیکٹرم کی آکشن کی تیاری کرنی تھی, کئی کورٹ کیسز تھے, کئی ڈسپیوٹس تھے, وہ اسپیکٹرم اویلیبل ہی نہیں جس کو آکشن کرنا تھا. SIFC کی مدد سے ہم نے کورٹ کیسز بھی سیٹل کرا دی اور اب ایک ٹیلی کام ٹرائیبیونل بنایا جس میں جلدی سے فیصلہ ہو سکتا ہے, اور وہ پریزیڈنٹ نے پروملگیٹ کیا ابھی آرڈیننس. تو کئی ایوری لا منسٹری آل آف دیم تو پھر تیز ہونا ہے اس میں. یہ میں نے آپ کو پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ بتایا. اسی طرح ہم نے یہ 10,000 روزگار سینٹرز بنا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں پے پیل سے پاکستان میں فری لانسرز پیسے لکھ رہے ہیں. یہ تمام SIFC کی آئی تھنک آر آؤٹ پٹس ان اے ویری شارٹ ٹائم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ یہ سارے جو پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں اس میں کامیابی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ برکت دے, اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آگے جائیں اور دنیا سے کمپیٹ کریں, اور وہ اس بات کو ہم
سارے لوگ نوجوان بھی اور ہر وہ لوگ اندازہ کریں اس بات کا کہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور کہیں ہم اس سے پیچھے نہ رہ جائیں اور ہمیں بہت تیز آگے جانا ہے اور پھر اقوام عالم کے ساتھ کھڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ایک بہت بڑا انقلاب ہے جس سے دنیا گزر رہی ہے اور یہ وہ انقلاب ہے اصل میں جو قوموں کی تقدیر کا، ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔